ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات محترم حاضرین و خواتین، نیکی اور گناہ کے تعلق سے قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک تصور قائم کرنا ضروری ہے۔ نیکی کے تعلق سے یہ تصور ہونا چاہیے کہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل ترین شاخ زبان سے کلمہ توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے، اور شرم اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کہنا بہت بڑی نیکی ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی نیکی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے مقابل میں اس کا درجہ کم ہے۔ تو نیکی کے تعلق سے ہمیں یہ نظریہ قائم کرنا چاہیے کہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اور آپ آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں تو ہمیں 10 نیکی ملتی ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو ہمیں 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو گویا کہ نیکی چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح
برائی چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے، گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، چنانچہ اس کی تقسیم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم لوگ ان بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، جن بڑے گناہوں سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہارے سیئات کا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دیں گے، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے، یعنی جنت عطا کریں گے۔ تو کبیرہ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور صغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ غلطی اور خطا ہے، لیکن اگر آدمی دوبارہ نظر بد سے اس اجنبی عورت کو دیکھے تو یہ گناہ ہے۔ تو گویا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں ہوتے ہیں۔ اہل علم نے چند علامتیں بتائی ہیں کبیرہ گناہوں کی۔ کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثال کے طور پر کفر کے تعلق سے قرآن نے کہا ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح نفاق بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، منافقانہ روش یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک نفاق اختیار کرنے والے جہنم کے سب سے نچلی تہ میں ہوں گے، نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفاق بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جہنم کی وعید شرک کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے شرک کرنے والے کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی شرک کرنے والوں کا اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو ایک پہچان کبیرہ گناہ کی یہ ہے کہ جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور دوسری پہچان یہ ہے جس گناہ پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ گناہ بھی کبیرہ ہے۔ قرآن میں احادیث میں بہت سے کاموں کے بارے میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ بجائے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا چاہیے، تو غیر اللہ کے لیے کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اور اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے، ماں باپ کے لیے اللہ کی رحمت سے بد دعا کرتا ہے تو ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو کسی دین میں نئے کام کرنے والے انسان کی ہمت افزائی کرتا ہو، اسے پناہ دیتا ہو، ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے،
دوسروں کی زمین ہڑپ کرنے کے لیے، اپنی زمین میں دوسرے کی زمین ملانے کے لیے زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کام پر اللہ نے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے، جس گناہ کے بارے میں حدود بتائے گئے ہیں، دنیا میں سزائیں سنائی گئی ہیں، وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ چوری کی حد بتائی گئی، کوئی آدمی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، کوئی آدمی شادی شدہ ہو زنا کرے اسے سنسار کیا جائے، اور کوئی آدمی غیر شادی شدہ ہو اور زنا اور بدکاری کرے تو اسے کوڑے برسائے جائیں۔ حدود بتائے گئے، شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے برسائے جائیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے الزام لگا رہا ہے تو اسے بھی 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو جن گناہوں پر حدود بتائے گئے، سزائیں سنائی گئی ہیں، وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اور اسی طرح وہ گناہ کبیرہ ہیں جن گناہوں کے بارے میں خود اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کی نشاندہی نہ کروں؟ آپ نے اس موقع پر 3 بڑے گناہوں کی نشاندہی فرمائی۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جائز کاموں میں نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، بناوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی نشاندہی فرمائی۔ اور کبیرہ گناہوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی بندہ ان کاموں کو نہ کرے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکات دو۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن نہ نماز پڑھ رہا ہے اور نہ صاحب نصاب ہونے کے بعد زکات ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اللہ کے حکم کی پامالی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، لہذا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ تو کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ گناہ بڑے ہوتے ہیں اور گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹے گناہ وہ ہیں جو آدمی انجانی حالت میں کر دیتا ہے، نہ سوچے سمجھے بغیر کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکیاں کرتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں فرق یہ ہے، کوئی بندہ مومن اپنے چھوٹے گناہوں کو مٹوانا چاہتا ہے، اپنے چھوٹے گناہوں کی تلافی کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکیوں پر نیکیاں کرے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آدمی نیکی کرتا ہے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ اور استغفار کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، لہذا اللہ کی جناب میں فوراً آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے، اور توبہ کے لیے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے کہ میں ابھی نوجوان ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا، پتہ نہیں وہ بڑھاپے کے دن آئے یا نہ آئے۔ اس لیے جب بھی آدمی کو موقع ملے اور احساس ہو کہ میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے تو فوراً اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث سنائی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 7 تباہ کرنے والے گناہوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، تم لوگ 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو، برباد کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ وہ 7 گناہ کیا ہیں جو برباد کرنے والے ہیں، جس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ پہلا گناہ الشرک باللہ،
اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی پاپ اور گناہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی گناہ کے تعلق سے بتایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اس لیے کہ شرک کرنا یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم کی بات ہے، ناانصافی کی بات ہے کہ آدمی کا خالق اللہ ہو، مالک اللہ ہو، رازق اور مدبر اللہ ہو، اور اس کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کوئی عبادت کرے، یا اس کی عبادت کرتے ہوئے غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کرتے وقت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہی شرک ہے جس کے بارے میں رب العالمین کا فرمان ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ کوئی آدمی مر جائے شرک کے عقیدے پر، کوئی آدمی شرک کرتے کرتے مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہے اس آیت کی روشنی میں۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات سے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ بخشتا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ غلط فہمی کا اس آیت میں ازالہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی توحید پرست یہ سمجھتا ہے کہ میں تو شرک نہیں کرتا، بقیہ گناہ جتنے چاہوں کر لو میری بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہے گا اسے بخشے گا، اور جس کی گرفت کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا۔ معزز حاضرین، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کے تعلق سے کتاب و سنت میں بہت ساری باتیں ہیں جو مذمت کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسرا بڑا گناہ سحر ہے، جادوگری، جادو کرنا، کرانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا یہ سب کفر ہے، اور جادوگر کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتا۔ اور جادو کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے، ویسے ہی جیسے دوا کا اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی جادوگر آپ پر جادو کرے اسی وقت اثر ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ کی مشیت ہوگی، تو جادو کا اثر برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کی گئی، اور لبید بن عاصم نے جادو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، خبر دی گئی۔ چنانچہ وہ چند چیزوں میں، کنگھی اور باغ میں اور کھجور کے خوشے میں اللہ کے رسول کے بارے میں جادو کی گئی تھی، اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ اور جادو کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا تھا اپنے دور خلافت میں اقتلوا کل ساحر او ساحرہ، کہ تم لوگ ہر جادو کرنے والے مرد اور ہر جادو کرنے والی عورت کو قتل کر دو۔ تو اتنا بڑا جرم ہے جادو کرنا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تباہ کرنے والا عمل بتایا ہے، تباہ کرنے والا گناہ بتایا ہے۔ اور تیسرا بڑا جرم کیا ہے؟ تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بے گناہ جان کو مار دینا، معصوم جان کو قتل کر دینا مگر حق کے ساتھ۔ کوئی انسان بے گناہ ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دین دھرم کچھ بھی ہو، بے گناہ انسان کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ کسی بے گناہ انسان کو مار دینا یہ انسانیت کا قتل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو آدمی کسی جان کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے بغیر قتل کر دے تو اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو بے گناہ اور معصوم جان کو قتل کر دینا یہ گناہ عظیم ہے، اور آدمی اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتا، سوسائڈ نہیں کر سکتا۔ سوسائڈ کرنا
خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مار ڈالنا یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا جسم یہ امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم دیا ہے یہ امانت ہے، اور امانت ویسے ہی واپس ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لہذا انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرے، اور کوئی انسان اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ تم لوگ محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو معزز حاضرین، انسان کو اگر ناحق قتل کر رہا ہے تو یہ جرم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے۔ اور قتل کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے اگر کسی حق کا حساب ہوگا تو نماز کا حساب ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں اگر کسی حق کا حساب ہوگا قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں تو وہ ناحق خون جو بہایا گیا ہے اس کا حساب ہوگا۔ تو لہٰذا معصوم اور بے گناہ انسان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھا بڑا گناہ اکل الربا، اور سود کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو جان لینا چاہیے اللہ نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ انسانوں میں انسانیت باقی رہے، قرض کا لین دین جاری رہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ سکے، اس لیے اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور سود یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس گناہ نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ خیر و برکت دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، وکاتبہ وشاہدی، اور سودی معاملات لکھتا ہے اور سودی معاملات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وَهُمْ سَوَا، یہ سارے لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں، کھانے والا بھی شریک ہے، کھلانے والا بھی شریک ہے، لکھنے والا بھی شریک ہے، اور گواہی دینے والا بھی شریک ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، اور صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو سود یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کو کھا جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی آدمی اگر یتیم کے مال کو کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ لہٰذا یتیم کے مال کھانے سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحَفِ، اور میدان کارزار سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اخیر میں ساتواں بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو پاک دامن عورتیں ہیں اور جو زنا کے الزام سے غافل ہیں اور ایمان والی ہیں، ان کے اوپر زنا کا الزام لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زنا اور بدکاری کا الزام بغیر کسی ثبوت کے اور دلیل کے اور بغیر گواہ کے لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ معزز حاضرین، الزاموں کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر کچھ بھی الزام لگا دیتا ہے بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی ضرورت کے۔ ضرورت نہیں ہے آدمی کو کہ ایک دوسرے پر الزام لگائے اور الزام لگا کر خوش ہو جائے، اس کے اعمال ضائع ہوں گے، برباد ہوں گے، اور وہ اللہ کے پاس پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم کہنے والے کو، سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے ہم تمام کو بچائے رکھے۔ رب کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ رب کریم سے اس موقع پر دعا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بہت سارے بھائی پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بہت سے احباب بے روزگار ہیں، اللہ ان کو روزگار عطا
فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرمائے, علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك رؤوف رحيم. بارك الله.